آج ہمارے سامنے ایک بہت پرانی اور دلچسپ کہانی ہے۔ نام ہے نیکی کا تاجر اور چھپا ہوا خزانہ۔ یہ کہانی ہے ایک تاجر کی، زید نامی، جو اپنی ایمانداری، اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آج ہم اس کہانی کی تہوں کو کھولنے جا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب ایک نیک انسان اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کردار، ایمان اور بحران کے وقت انسان کے اصل امتحان کی داستان ہے۔ اور دیکھیں، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کہانی شروع سے ہی دو مختلف نظریات، آپ کہہ لیں کہ دو فلسفوں کے درمیان ایک ٹکراؤ دکھاتی ہے۔ ایک طرف تو زید کا ایمان ہے، خدمت کا جذبہ ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی کی سوچ ہے جو بہت عملی ہے، اسے مستقبل کا خوف ہے۔ تو کہانی کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اصل دولت کیا ہے؟ کیا یہ وہ ہے جو ہم جمع کرتے ہیں یا وہ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں؟ واہ، یہ تو ایک زبردست زاویہ ہے۔ اچھا، تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں زید کے کردار سے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف ایک کامیاب تاجر نہیں تھا، اس کی اصل پہچان اس کا کاروبار تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا اخلاق اور انصاف تھا۔ اس کا ایک سنہری اصول تھا کہ جو بھی مال آئے گا اس میں سے سب سے پہلے غریبوں کا، ضرورت مندوں کا حق نکالا جائے گا، اس کے بعد ہی وہ اپنے لیے کچھ رکھتا تھا۔ جی، اور یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ زید کی سخاوت کوئی بعد میں سوچا گیا خیال نہیں ہے، یہ اس کے کاروباری ماڈل کی بنیاد ہے۔ یہ آج کل کی اس سوچ کو بالکل چیلنج کرتا ہے کہ پہلے آپ بہت ساری دولت کما لیں، پھر اس میں سے تھوڑا سا خیرات کر دیں۔ نہیں، زید کے لیے حق ادا کرنا کامیابی کی شرط ہے، نتیجہ نہیں۔ اسی لیے تو لوگ اسے بازار کا امین کہتے تھے۔ اس کا کردار ہی اس کا برانڈ تھا۔ حالات بالکل مختلف تھے، اور یہاں سے کہانی کا اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اسے اکثر تانے دیتی تھی، کہتی تھی، تم دوسروں پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اگر کل کاروبار ڈوب گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اور سچ پوچھیں تو اس کا خوف غلط بھی نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں لگتا۔ اور یہیں پر کہانی گہری ہو جاتی ہے۔ بیوی کا کردار کسی ویلن کا نہیں ہے، وہ دراصل ایک عام انسان کی سوچ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ مطلب ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں، کوئی انشورنس نہیں ہے، اس کا مستقبل کے لیے بچانے پر زور دینا بالکل منطقی ہے۔ وہ ایک آپ کہہ لیں کمی کے خوف میں جی رہی ہے۔ اس کے لیے وسائل محدود ہیں تو انہیں بچانا ہی عقل مندی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں زید کا وہ مشہور جملہ ہے، بیوی دولت اللہ کی امانت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دینے والا وہی ہے اور لینے والا بھی، تو پھر فکر کیسی؟ اس کا نظریہ بالکل مختلف ہے، لیکن بات تب دلچسپ ہو جاتی ہے جب اس کی بیوی جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، زندگی میں نہیں۔ یہ ایک لائن یہ پوری کہانی کا محور ہے۔ بالکل، یہ زبردست نقطہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ نظریات اور حقیقت یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اس کا چیلنج یہ ہے کہ تمہارا یہ فلسفہ اس وقت کہاں جائے گا جب حقیقت میں تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو کہانی یہاں ایک امتحان کی بنیاد رکھتی ہے کہ جب حالات واقعی خراب ہوں گے تو کون سا نظریہ جیتے گا، کتابی باتیں یا زندگی کی تلخ حقیقتیں؟ اور پھر وہی ہوا جس کا بیوی کو ڈر تھا۔ بازار میں آگ لگی اور زید کی دکان، اس کا سارا مال، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا، اور بیوی نے فوراً کہا، دیکھ لیا اپنی نیکی کا انجام، کہاں گیا تمہارا بھروسہ؟ یہ ایک بہت ہی تلخ اور حقیقی لمحہ ہے۔ ہاں، اور یہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ کہانی یہ نہیں کہہ رہی کہ نیکی آپ کو مشکلات سے بچائے گی۔ بہت سی کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نیک انسان پر کبھی مصیبت آتی ہی نہیں، لیکن یہ کہانی زیادہ حقیقت پسند ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ نیکی مشکلات کے وقت آپ کے رد عمل کو کیسے تشکیل دیتی ہے۔ آزمائش کا مقصد گرنا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ گر کر اٹھتے کیسے ہیں۔
بالکل ٹھیک۔ اور زد کا رد عمل مایوسی والا نہیں تھا۔ اس نے بیوی سے بحث نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دلیل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے صرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ سب کچھ تیرا تھا، تو نے ہی واپس لے لیا، میں راضی ہوں، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا۔ اس کا بھروسہ اپنے مال پر نہیں بلکہ مال دینے والے پر تھا۔ اور یہ آگ صرف اس کا مال نہیں جلاتی، یہ کہانی کو مادی دنیا سے روحانی دنیا کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ عام زندگی کے قانون سے ہٹ کر ہے۔ یہ اس کے ایمان کا انعام ہے، لیکن ایک بالکل غیر متوقع شکل میں۔ اچھا، تو اسی رات زید نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے اسے دریا کے کنارے جانے کو کہا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک زخمی پرندہ پانی میں تڑپ رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عام انسان تو یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں خود مصیبت میں ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میں اس پرندے کی فکر کیوں کروں؟ لیکن زید نے یہ نہیں سوچا۔ اس نے بے غرضی سے پرندے کو نکالا، اس کے زخم صاف کیے اور اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اور یہ اس کے کردار کا ایک اور امتحان ہے کہ جب انسان خود خالی ہاتھ ہو تب بھی کیا وہ دوسروں کو دینے کا جذبہ رکھتا ہے؟ کیا آپ تب بھی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس بظاہر دینے کو کچھ نہ ہو؟ زید اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنا وقت دیتا ہے، اپنی ہمدردی دیتا ہے، جو اس وقت اس کے پاس بچی ہوئی واحد دولت تھی۔ اور پھر معجزہ ہوتا ہے، وہ پرندہ بول اٹھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ عالم جنات کا سپاہی ہے۔ وہ زید کو اس کی نیکی کا انعام دیتا ہے، زمین کے نیچے چھپی دولت کی آہٹ سننے کی صلاحیت۔ مگر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شرط تھی، اور میرے خیال میں یہ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ شرط یہ تھی کہ یہ علم صرف دوسروں کی مدد کے لیے ہے۔ اگر تم نے اس سے اپنے لیے لالچ کی تو یہ صلاحیت اور دولت سب کچھ چھن جائے گا۔ جی، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ انعام براہ راست زید کے کردار سے جڑا ہوا ہے۔ اسے کوئی ایسی طاقت نہیں ملی جو اس کے مزاج سے مختلف ہو۔ اسے وہی کام کرنے کی ایک نئی صلاحیت ملی جو وہ پہلے سے کر رہا تھا، یعنی دوسروں کی مدد کرنا۔ کائنات نے اسے پیسہ نہیں دیا بلکہ پیسہ تلاش کرنے کا ایک ذریعہ دیا جو اس کے مقصد سے منسلک تھا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، عیاشی کا لائسنس نہیں۔ اس کے بعد زد اس صلاحیت کا استعمال شروع کرتا ہے۔ وہ ایک پرانے کنویں کے پاس سے چاندی کے سکوں کا ایک مٹکا نکالتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا رکھا اور باقی سب غریبوں میں بانٹ دیا۔ لیکن اس کی بیوی کے لیے اس کے لیے یہ سب سمجھنا ناممکن تھا۔ اس کے دل میں شک اور لالچ بڑھتا گیا۔ وہ پوچھتی ہے، سچ بتاؤ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کہیں تم نے کوئی جادو تو نہیں سیکھ لیا؟ اس کی سوچ میں ایسی دولت کا تصور ہی نہیں تھا جسے جمع نہ کیا جائے۔ اس کے نزدیک دولت یا تو محنت سے آتی ہے یا پھر کسی غلط طریقے سے۔ اور جب زد اسے راز نہیں بتاتا تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور وہ سیدھا قاضی کے پاس شکایت کر دیتی ہے کہ میرا شوہر جادوگر ہے۔ ایک عوامی مقدمہ شروع ہوتا ہے، دربار لگتا ہے، اور زد سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں جادوگر نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے، لیکن میں اس کا راز نہیں کھول سکتا، چاہے میری جان چلی جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی شکر گزار ہونے کے بجائے شک کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس کی سوچ اب بھی مادی ہے۔ وہ اس معجزے کو رحمت نہیں سمجھ رہی بلکہ غیر قانونی عمل سمجھ رہی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ لالچ اور خوف انسان کی سوچ کو کیسے زہرآلود کر دیتے ہیں کہ وہ اچھائی کو بھی برائی سمجھنے لگتا ہے۔ پھر کہانی میں ایک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جب زید خاموش رہتا ہے اور قاضی اسے سزا سنانے ہی والا ہوتا ہے تو وہی پرندہ دربار میں اڑتا ہوا آتا ہے اور انسانی زبان میں زید کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ زید سچا اور اللہ کا نیک بندہ ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں اور قاضی اسے باعزت بری کر دیتا ہے۔ یہ لمحہ دکھاتا ہے کہ جب انسان اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے نا تو غیبی مدد آتی ہے، لیکن یہ مدد بھی اس کے کردار کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ پرندے نے اس کی مدد اس لیے کی کیونکہ زید نے پہلے پرندے کی مدد کی تھی۔ یہ عمل اور رد عمل کا ایک کائناتی سلسلہ ہے۔ کہانی یہی بتا رہی ہے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آتی ہے۔
مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ مقدمہ جیتنے کے بعد بھی بیوی کا لالچ ختم نہیں ہوتا۔ اسے لگتا ہے کہ اب اسے دولت کا راز پتہ چل گیا ہے اور وہ اسے خود حاصل کر سکتی ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لایا اور انہیں خزانہ لوٹنے کے لیے بھیج دیا۔ ہاں، کیونکہ اب تک وہ صرف شک کر رہی تھی، اب اس نے عمل کیا۔ اس نے چوری کرنے کی کوشش کی، جو کہ زد کے اصولوں کے اور اس تحفے کی بنیادی شرط کے بالکل خلاف ہے۔ اس نے دولت کو مقصد سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب اس نے سوچا کہ میں پھل تو توڑ لوں گی لیکن درخت کو پانی نہیں دوں گی۔ اور جیسے ہی ان لوگوں نے خزانے کو ہاتھ لگایا، کہانی کہتی ہے سارا سونا مٹی بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ دولت کسی جادو یا اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ نیت اور اصولوں سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ بیوی آخرکار سمجھ جاتی ہے کہ دولت کا تعلق نیت سے ہے۔ جب نیت خدمت کی تھی تو دولت ظاہر ہوئی، اور جب نیت چوری کی تھی، لالچ کی تھی، تو دولت مٹی بن گئی۔ یہ اس کے لیے ایک روحانی بیداری کا لمحہ ہے۔ اس کے دل سے وہ کمی کا خوف، وہ زہر نکل گیا، اور اس کی جگہ شکر اور سکون نے لے لی، جو کہانی کے مطابق اصل دولت ہے۔ اس کے بعد وہ زد سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے، میں اندھی تھی، تم سچے ہو۔ اصل دولت یہ سونا چاندی نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ اور پھر وہ بھی زد کے ساتھ مل کر غریبوں کی خدمت کرنے لگتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کہانی اس وعدے پر ختم ہوتی ہے کہ یہ علم زد کے نیک وارثوں میں رہے گا، مگر شرط وہی ہوگی، صرف خدمت خلق کے لیے۔ جی، اور کہانی کی آخری سطریں اس کا نچوڑ ہیں۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ صبر اور شکر وہ دولت ہیں جو سونے چاندی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ کہانی دولت کی تعریف ہی بدل دیتی ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ رکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک بہاؤ ہے جو آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچتا ہے۔ بیوی کو سونا چاہیے تھا، لیکن اسے سکون تب ملا جب سونا مٹی بن گیا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل دولت ایک مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں۔ یہ ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کامیابی یا وسائل یا طاقت کی تلاش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ سب کچھ اپنے لیے اونچی دیواریں بنانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں یا دوسروں کے لیے لمبی میزیں بچھانے کے لیے؟ کہانی کا جواب بہت واضح ہے۔ دیواریں بنانے والوں کے لیے سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، اور میزیں بچھانے والوں کے لیے مٹی بھی سونا بن سکتی ہے۔